بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک کامل اور مکمل دین کا نام ہے. اس دین کو اختیار کرنا شرعاً مطلوب ہے، محمود ہے، اور اس دین کو مکمل طور پر اختیار کر لینا دینداری کہلاتا ہے. اور دین کے کچھ شعبوں پر عمل کر لینا اور کچھ چیزوں کو پس پشت ڈال دینا، یہ دینداری کے خلاف ہے. دیندار بننے کے لیے پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. لیکن آج بدقسمتی اور دین سے دوری کی وجہ سے، دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے، ہم مسلمانوں نے دینداری کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں محدود کر دیا ہے. یعنی جو نماز پڑھتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہی دیندار ہے، روزہ رکھنے والا ہی دیندار ہے، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا ہی دیندار ہے. باقی نماز پڑھتے ہوئے جھوٹ بولنا، ہم اسے دینداری کے خلاف نہیں سمجھتے. نمازی دھوکہ بھی دے، ہم اسے دینداری کے خلاف نہیں سمجھتے. نمازی لڑائی جھگڑے کرے، ہم اس کو دینداری کے خلاف نہیں سمجھتے. نمازی روزے دار پڑوسی کے حقوق ضائع کرے، ہم اسے دینداری کے خلاف نہیں سمجھتے. نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا ظلم و زیادتی کرے، ہم اس کو دینداری کے خلاف نہیں سمجھتے. حالانکہ دینداری صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. نماز دین کا ایک شعبہ ہے. جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنا ضروری ہے، تب جا کر انسان دیندار بنتا ہے. ایثار اور ہمدردی، مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور آج اسے دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. آج سب کو صرف اپنی پڑی ہے. یاد رکھیں، اسلام کے اندر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا مطلوب ہے. لیکن ضرورت کے موقع پر دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں سے ایثار کرنا اور دوسروں سے اظہار ہمدردی کرنا نہ صرف یہ کہ شرعاً مطلوب ہے بلکہ محمود بھی ہے، لائق تعریف ہے. ایثار اور ہمدردی مومن کا ایک خصوصی امتیاز ہے، اسلام کا ایک بڑا شعبہ ہے.
اور اس کو اختیار کیے بغیر انسان دیندار نہیں بن سکتا۔ ایثار اور ہمدردی کسے کہتے ہیں؟ ایثار اور ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے کسی کو کوئی ضرورت درپیش ہے تو ہم اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اگر سامنے والا محتاج ہے اور ہمارے پاس کوئی چیز دستیاب ہے، ہم اپنے کو بھوکا رکھ کر کے، اپنے کو مؤخر کر کے، پیچھے کر کے سامنے والے کی ضرورت پوری کر دیں، یہ ہے ایثار، یہ ہے ہمدردی۔ اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے ایثار اور ہمدردی کی جانب توجہ دلائی ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں ایثار اور ہمدردی کے نتیجے میں نازل ہوئی ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہم ایثار اور ہمدردی کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں صرف اپنی فکر ہے، اور اپنی ضرورت اگر 100 روپے میں پوری ہو سکتی ہے تو وہاں ہم 500 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آج مسلمان اس طرح سے تیار نہیں ہے جس طریقے سے شریعت چاہتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ایثار اور ہمدردی کا رواج ایسا ہی ہو جائے جیسا صحابہ کے دور میں تھا اور جیسا شریعت چاہتی ہے، تو کتنا پرامن اور اطمینان بخش معاشرہ ہمیں نصیب ہوگا۔ آج پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ایثار اور ہمدردی تو بہت دور کی بات۔ حالانکہ مسلمان بحیثیت مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ ایثار اور ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ ہمارے پاس اللہ نے جو دولت دی ہے، جو نعمت دی ہے، اس میں ایثار سے کام لینا کمال ایمان کی بات ہے۔ نماز پڑھنا یقیناً کار ثواب ہے اور یقیناً دینداری کا حصہ ہے، لیکن یہ تو اپنی حد تک محدود ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی اور دوسرے مسلمانوں کی ضرورتوں کی تکمیل، یہ بھی تو مسلمانوں کے فکر کرنے کی چیز ہے۔ آج معاشرہ اس سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایثار و ہمدردی کو، خیر خواہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہ طے کریں کہ روزانہ کم از کم کسی مسلمان کے ساتھ ہم ہمدردی کا معاملہ کریں گے، ایثار کا معاملہ کریں گے۔ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھتا ہوں جس سے ایثار اور ہمدردی کا اندازہ ہوگا۔ سب سے پہلا واقعہ میں دور رسالت کا سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک شخص تشریف لاتا ہے، مہمان بنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہو تو کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے یہاں خبر بھجوائی کہ گھر میں کچھ کھانا ہو تو بھیجو۔ گھر سے یہ خبر آئی کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایثار اور ہمدردی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا تھا۔ جو کچھ گھر میں ہوتا تھا ضرورت مندوں پہ خرچ کر دیا جاتا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس مہمان کو اپنا مہمان بنائے، اپنے گھر لے جائے، اسے کھانا کھلائے۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں اسے لے جاتا ہوں۔ اپنے گھر لے گئے، اپنی اہلیہ سے کہا یہ حضور کے مہمان ہیں، آج رات کا کھانا انہیں کھلانا ہے، گھر میں جو کچھ ہے ان کے لیے پیش کرو۔
بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی میاں بیوی کے کھانے کا بھی کچھ نہیں تھا، بچوں کے لیے معمولی سا کچھ کھانا تھا۔ آج کا اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو صاف انسان منع کر دے گا کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ کو کہاں سے کھلائیں گے۔ ان کی اہلیہ نے کہا اور ان کے شوہر نے کہا کہ ایسا کرو، بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دو، بچے روتے رہیں گے، روتے روتے سو جاتے ہیں، سو جائیں گے، اور جو بچوں کا کھانا ہے وہ دسترخوان پر رکھ دینا، اور جیسے ہی کھانے کا وقت ہوگا ویسے ہی چراغ درست کرنے کے بہانے تم چراغ کو بجھا دینا، اور اندھیرے میں میں مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی نقل کروں گا، کھاؤں گا نہیں، اور وہ کھانا مہمان سارا کھا لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا، اور مہمان کو یہ نہ پتا چلے کہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے، چراغ کو بجھا دیا گیا، اور اندھیرے میں وہ صحابی منہ چلاتے رہے اور ایسی آواز نکالتے رہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ اب مہمان کو کچھ پتہ نہیں چلا، اس نے سارا کھانا کھا لیا۔ صبح کو جب دربار رسالت میں حاضری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ سے ایسا خوش ہوا ہے کہ اس نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی یہ صحابی اور یہ صحابیہ، یہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ایثار سے کام لیتے ہیں، اگرچہ ان کو فاقہ ہی ہو۔ ان کو فاقہ تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن مہمان سے ایثار کا کام لیا اور اپنا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں تھا، ہجرت کے موقع پر مکے سے ہجرت کر کے مہاجرین مدینے آئے تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے، ان کی زمین، ان کا مکان، ان کی کھانے پینے کی ساری چیزیں وہ سب مکے میں تھی، خالی ہاتھ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا جو عمل کرایا، بھائی بھائی بنایا، ایک قریشی کو، ایک مکی کو، ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ کیا آج ایسا تصور ہو سکتا ہے کہ دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے ہمارا کوئی مسلمان بھائی خالی ہاتھ آ جائے تو کیا ہم اسے اپنے گھر میں ٹھکانہ دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اور وہاں 2 وقت کے کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، پوری زندگی کا مسئلہ تھا، اور انصار نے بخوشی ایثار سے کام لیا، اپنی زمین میں بھی حصہ دیا، باغ میں بھی حصہ دیا، اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ اور یہی نہیں، بعض انصاری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کر لیں۔ یہ ایثار کا جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ تقسیم کیا تو انصار کو بلایا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں لے جاؤ۔ انصار نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے قریشی اور مہاجر بھائیوں کو بھی کچھ ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو کسی اور موقع پر دیں گے۔ قبیلے انصار سے تعلق رکھنے والے صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ ساری چیزیں ان کو عنایت فرما دیں۔ یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، یہ واقعات کسی دوسری قوم کے نہیں ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں جنہوں نے ایثار کا ایسا نمونہ اور ایسی مثال پیش کی کہ اگر اس نمونے کو اور اس مثال کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو آج بھی وہی معاشرہ ہمیں نصیب ہوگا جو صحابہ کا معاشرہ تھا، جو رشک ملائکہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ سماعت فرمائے۔ جنگ یرموک سن 15 ہجری میں غالباً یہ جنگ ہوئی مسلمان اور رومیوں کے درمیان، بہت بڑی جنگ تھی۔
जिसमें एक तरफ ईसाइयों का लश्कर था लाखों की तादाद में, और दूसरी तरफ चंद सहाबा किराम थे हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में। खैर, उसमें मुसलमानों को फतह नसीब हुई, और जब दुश्मन भाग गया, मैदान फतह हो गया, तो जो मुसलमान जंग में जख्मी थे उनको पानी पिलाने का काम शुरू हुआ। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला जो अबू जहल लईन के साहबजादे हैं, ईमान ले आए थे, वो उस जंग में शरीक थे। उनको एक सहाबी पानी लेकर पहुंचे पिलाने के लिए। ये आम हालात का वाकया नहीं सुना रहा हूं, जंग का वाकया। आम हालात में तो हम ईसार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में ईसार कि अपनी जान जा रही है, प्यास से बिल्कुल निढाल हो चुके हैं, और अगर थोड़ी देर में पानी का एक कतरा भी नहीं मिला तो जान जा सकती है। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पानी लेकर एक सहाबी पहुंचते हैं, और जैसे ही पानी पिलाना चाहते हैं, जरा से फासले से आवाज आती है, अल अतश अल अतश, प्यास लगी है, कोई पानी दे। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो, प्यास शदीद है, मौत करीब है। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बाद में पी लूंगा, मेरे भाई को पहले पानी पिलाओ। वो सहाबी वहां पहुंचते हैं, और वहां जैसे ही पानी देने का इरादा होता है, जरा से फासले पर तीसरी आवाज आती है, अल अतश अल अतश, प्यास लगी है, प्यास बुझाए। वो दूसरे सहाबी कहते हैं मुझे छोड़ो, उन्हें पानी पिला। अब सुनिए, जब वो तीसरे सहाबी के पास पानी का प्याला लेकर पहुंचते हैं तो वो दम तोड़ चुका होता है। वहां से दूसरे के पास पहुंचते हैं तो ये भी दम तोड़ चुका होता है, और यहां से जब हजरत इकरमा के पास पहुंचते हैं तो वो भी दम तोड़ चुके। यह है ईसार का नमूना। क्या आज हम इसका तसव्वुर कर सकते हैं? आज हमारे पास हमारी जरूरत से जायद पानी हो, फिर भी हम जरूरतमंद को देने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास जरूरत से जायद कपड़े हैं, फिर भी जरूरतमंद को देने के लिए तैयार नहीं। जरूरत से जायद पैसे हैं, फिर भी देने के लिए तैयार नहीं है। और यहां जरूरत के दायरे में रहते हुए अपनी जान की परवाह न करके अपने भाई की परवाह की ऐसी फिक्र ईसार का वो नमूना है जो न सिर्फ ये कि इस्लाम की तारीख है, बल्कि हमारे लिए लायक तकलीद भी है। ये हमारे इस्लाम के वाकयात हैं, किसी गैर कौम के नहीं, किसी गैर मजहब के नहीं। एक और वाकया सुनिए, बड़ा इबरत का वाकया है। तारीख बगदाद बहुत बड़ी किताब है, उसके मुसन्निफ ने अल्लामा वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया लिखा है। अल्लामा वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फाका कशी का ऐसा दौर था कि घर में कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि ईद का वक्त करीब है, बच्चों के कपड़े के लिए कोई इंतजाम नहीं है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, आप किसी से कर्ज ले लें ताकि ईद अच्छे से गुजर जाए। हजरत अल्लामा वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक ताजिर दोस्त के पास आते हैं और अपनी जरूरत का इजहार करते हैं। उस ताजिर दोस्त के पास दिरहम की एक थैली रहती है, 1200 दिरहम उसमें रहते हैं। वो पूरा दिरहम और पूरी थैली उठाकर उसे दे देता है कि ले जाइए, आप अपनी जरूरत पूरी कीजिए। वो लेकर चले आए। अभी घर पहुंचे ही थे और बीवी से तज़किरा किया भी नहीं था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और अल्लामा वाक़िदी का एक हाशमी दोस्त, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स आया और कहा कि मुझे जरूरत है, घर में पैसे नहीं है, कुछ कर्ज दे दो। अभी तो 1200 दिरहम कर्ज लेकर अपनी जरूरत के लिए आए हैं और सामने एक जरूरतमंद आ गया। अगर हम होते तो क्या करते?
منع کر دیتے بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. علامہ واقدی اپنی بیوی کے پاس گئے, کہا کہ ایسا ایسا قصہ ہے, میں پیسے لے کر آیا ہوں لیکن ایک ہاشمی حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص قرض کے لیے آیا ہے. بیوی نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں سوچتا ہوں آدھا درہم اسے دے دوں 600 اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں, دونوں کی عید گزر جائے گی. اس بیوی کا جواب سنیے. ہمارے یہاں بھی بیویاں ہیں, ہمارے یہاں بھی عورتیں ہیں. اس بیوی کا جواب سنیے. اس نے کہا کہ ہم ایک عام آدمی بن کر دوسرے کے دروازے پر گئے تھے, اس نے ہمیں 1200 درہم قرض کے طور پر دیے, اور یہ آدمی جو حضور کے خاندان کا ہے وہ آیا ہے تو آپ اسے 600 درہم دینا چاہتے ہیں. حضور کی نسبت لے کر آیا ہے, حضور کے خاندان سے اس کا تعلق ہے, 600 نہیں پورے درہم اسے دے دیجیے. آج کی عورت ہوتی تو صاف منع کر دیتی, بیوی کو 2-4 مرتبہ ڈانٹتی بھی کہ عقل نہیں ہے کیا, بچے گھر میں بھوکے ہیں, ان کی عید کا سامان نہیں ہے, آپ کو دوسروں کی پڑی ہے. بیوی نے کہا کہ نہیں پورے درہم دے دو کیونکہ حضور کے خاندان سے ان کا تعلق. چنانچہ وہ تھیلی ویسی ہی بغیر کھولے اپنے دوست کے حوالے کر دی. وہ ہاشمی شخص وہ تھیلی لے کر اپنے گھر پہنچا, دروازے پر دستک ہوتی ہے, اور وہی تاجر شخص جس نے علامہ واقدی کو وہ تھیلی دی تھی, وہ اس نے اپنے ہاشمی دوست سے کہا کہ گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے, اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو بطور قرض دے دو. اس ہاشمی شخص نے وہی تھیلی اٹھا کر اس تاجر شخص کو دے دیا. اب اس نے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو میری ہی تھیلی ہے. چنانچہ وہ علامہ واقدی کے پاس پہنچا اور پھر سارا راز کھل گیا. علامہ واقدی نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. وہی تھیلی پھر اس کے پاس پہنچ گئی. یہ تھا وہ ماحول جس میں اس طرح سے ایثار سے کام لیا جاتا تھا. کیا آج ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ جب یہ واقعہ اس وقت کے وزیر یحییٰ ابن خالد کو معلوم ہوا تو اس نے 10,000 درہم خود لے کر کے علامہ واقدی کے دروازے پر آیا اور کہا کہ آپ نے اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے جو پوری دنیا کے لیے لائق عبرت ہے. اس 10,000 درہم میں سے 2,000 درہم آپ کے, 2,000 درہم اس تاجر کے, 2,000 درہم اس ہاشمی دوست کے, اور 4,000 درہم آپ کی بیوی کو, کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو لائق تعریف بھی ہے اور لائق اعزاز بھی ہے, لائق انعام بھی ہے. عورت میں عام طور سے حرص و ہوس کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, اور اس نے آپ کو ابھارا کہ پورے درہم دے دیجیے, انہیں انعام ملا. یہ ہماری تاریخ کا واقعہ ہے, غیروں کی تاریخ کا نہیں. یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایثار اور ہمدردی دم توڑ رہی ہے. آج صرف ہمیں اپنی ضرورت کی فکر ہے اور اپنی ضرورت کے لیے ضرورت سے زائد پیسے خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جو شادی 1 لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے ہم 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک بچی جو بغیر پیسوں کی وجہ سے اور گھر میں ضروری انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہے, ہم اسے اپنے پیسوں میں سے 1 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار نہیں. اسراف کے نام پر, دکھاوا کے نام پر 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اسی مسلمان بچی کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کے لیے 100 روپے دینے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ واقعات ہمیں یہی سبق سکھاتے ہیں؟ اور آج ایثار اور ہمدردی تو رہنے دیں, آج دوسروں کے حقوق اور دوسروں کی چیزیں ہم دبانے کے لیے آمادہ ہیں. کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی, کسی نے کسی کے پیسے دبا لیے, کسی نے کسی پر ظلم کر دیا, کسی نے چوری کی, کسی نے دھوکہ دیا, کسی نے ڈکیتی ڈالی. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے معاشرے کا آج حصہ بن گئی.
ईसार और हमदर्दी तो बहुत दूर की बात है। आज हुकूक हर तरफ ज़ाय हो रहे हैं। हम समझते हैं नमाज पढ़ लेना बस दीनदारी के लिए काफ़ी है और हम बहुत बड़े दीनदार बन गए। नहीं, नमाज जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी दूसरों के हुकूक की अदायगी, दूसरों के साथ ईसार और हमदर्दी का अमल करना नमाज और रोज़े से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मुआशरा इससे बनता है। हुकूक की बात आ गई, मैं एक बात आप हजरात से अर्ज करूं। हमारी मस्जिदों में जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं उनमें से बिलखुसूस नौजवानों का तबका ऐसा है कि उनके पास अपनी जाती टोपी तक नहीं होती। चलिए ठीक है, नहीं है, मस्जिद आए, मस्जिद की टोपी हमने इस्तेमाल की और नमाज पढ़ने के बाद बेखबरी में वो टोपी लगाए हुए अपने घर चले गए। याद भी नहीं है कि ये टोपी मस्जिद की चीज है, वक्फ की चीज है, दूसरों के चंदे से खरीदी गई है, हमारी जाती मिल्कियत नहीं है, लेकिन हम इसे दीनदारी के खिलाफ समझते ही नहीं। अच्छा चलिए, बेखबरी में लेकर चले गए। जब याद आया, चूंकि टोपी तो हम पहनते नहीं है हमेशा, अब घर गए तो उठाकर रखने के वक्त देखा कि तो मस्जिद की टोपी है। छोड़ो, अब मस्जिद कौन ले जाता, किसने देखा है, फेंक दी वहीं। मस्जिद की टोपी कौम की अमानत है, वक्फ है, मुश्तरका चीज है, उससे सिर्फ इस्तेफादे की इजाजत है, घर ले जाने और ले जाने के बाद फेंक देने की इजाजत नहीं है। और अगर किसी ने ऐसा किया तो ये दीनदारी के खिलाफ है, कल क़यामत में इसका हिसाब होगा। क्या हम इस तरफ तवज्जो देते हैं? टोपियां जहां रखी जाती हैं टोकरियों में, महीने 2 महीने के बाद खाली हो जाती, टोपियां लेकर चले गए घर, वहीं छोड़ दिया, दुकान पर छोड़ दिया। कौम मुस्लिम के लिए किस कदर अफसोस की बात है कि मुस्लिम नौजवान बच्चा 50,000 रुपए का मोबाइल खरीद सकता है और हर 4-5 महीने के बाद बदलेगा भी, गाड़ियां खरीद सकता है, लेकिन 50 रुपए और 100 रुपए की टोपी नहीं खरीद सकता है, 200 रुपए का मुसल्ला नहीं खरीद सकता है। क्या ये कौम मुस्लिम की हालत है? नमाज पढ़ना जरूरी है तो नमाज से मुताल्लिक जितनी चीजें हैं उनका भी हमारे पास होना जरूरी है। ये तो मस्जिद की इंतजामिया का एहसान है कि उसने हमारी सहूलत के लिए मस्जिदों में इन चीजों का एहतमाम किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को इस्तेमाल करें और फिक्र के साथ जहां से वो चीज उठाई गई थी वहीं रख दें। अल्लाह ताला हम सबको ईसार और हमदर्दी से काम लेने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों के हुकूक की अदायगी की भी तौफीक अता फरमाए, और इस ताल्लुक से जो हुकूक का ज़िया हो रहा है उस जानिब तवज्जो की तौफीक अता फरमाए कि हुकूक ज़ाय ना हो। अल्लाह हम सबको इस जानिब तवज्जो की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।